ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ تھی نانیاں تھی پرنانیاں تھی، وہ سب کے سب اس دنیا سے چلی گئی۔ اگر وہ مالدار شوہر کی بیویاں بھی تھی، کہاں ہے ان کی قبروں کا نشان؟ کون ان کو یاد کر رہا ہے؟ ان کے زیوروں کا غرور کہاں چلا گیا؟ اچھے مکانات کا غرور کہاں چلا گیا؟ اللہ اکبر، جیبوں کی گرمیوں کا غرور کہاں چلا گیا؟ کہاں گیا ان کی خوبصورتیوں کا غرور؟ اللہ نے سب خاک میں ملا دیا۔ اللہ اکبر، جہالت کی وادیوں میں خدا کے غضب کو دعوت دینے والیوں کا غرور خاک اور مٹی میں مل گیا، قبروں کا نشان بھی ختم ہو گیا۔ مگر دیکھو، جنہوں نے علم حاصل کر کے عمل کیا، اللہ کو راضی کیا، آج بھی اس عورتوں کا نام منبروں پر لیا جا رہا ہے، خطبہ لے رہے ہیں، علماء لے رہے ہیں، دانشور لے رہے ہیں۔ آخری بات اپنی عنوان کے حوالے سے عرض کر کے اپنی بات مکمل کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ علم کی بات ہو، علم کی، اور رابعہ بصری کا ذکر نہ ہو تو شاید علم کی تاریخ عورتوں کے حوالے سے مکمل نہیں ہو سکتی۔ رابعہ کا نام رابعہ اس لیے ہے کہ 3 بیٹیوں کے بعد یہ 4تھی بیٹی پیدا ہوئی تھی، اور آپ کو پتا ہے جس وقت تو 2 بیٹیاں ہو جاتی ہے تو تیسری مرتبہ میں سب کو امید ہوتی ہے کہ بیٹا ہی ہوگا، پھر بیٹی ہوتی ہے تو کچھ لوگ ناراض ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ چلے اب 4تھی بار بیٹا ہوگا۔ یعنی ہر مرتبہ انسان کو تمنا ہوتی ہے، لیکن آپ سے یہ بھی کہتا ہوں میری بہنوں، بیٹیوں سے ناراض مت ہوا کرو، کیونکہ آپ خود بیٹی ہو۔ اگر آپ کے ماں باپ نے بھی آپ کے ساتھ وہی سلوک کیا ہوتا تو آپ کا وجود کہاں رہتا؟ اور بیٹیوں کی پیدائش پر خدا کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، رحمت کے فرشتوں کا نزول، اس لیے ان سے ناراض نہ ہوا کرو، بیٹیوں کا دل نہ دکھایا کرو، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے، جس نے بیٹی کا دل دکھایا اس نے گویا مجھ محمد کا دل دکھایا۔ 3 بیٹیاں ہو چکی تھی، 4تھی مرتبہ حضرت رابعہ کی امی امید سے تھی، اور 4تھی مرتبہ ان کے والد کو اور امی کو تمنا تھی کہ اب تو بیٹا ہوگا، لیکن 4تھی بھی بیٹی ہوئی، اس لیے آپ کا نام رابعہ رکھا گیا۔ اور خدا کا کرنا کہ ایسی قسم پرسی اور غربت کے عالم میں ہوئی کہ گھر میں کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا، حتیٰ کہ گھر میں تیل بھی موجود نہیں تھا، یہ غربت کا حال تھا، حتیٰ کہ چراغ جلانے کے لیے بھی گھر میں تیل موجود نہ تھا۔ جب رابعہ کی پیدائش، بچپن ہی سے بہت تکلیف اٹھائی، حتیٰ کہ آپ کو جو ہے وہ کنیزی کی زندگی سے بھی گزارا گیا، لیکن سارے دکھ، درد، تکلیف، مصیبت، ہر چیز سے گزر کر رابعہ نے اللہ والوں کی بارگاہ میں پہنچ کر ان کی درسگاہوں میں بیٹھ کر پردے کے پیچھے سے علم حاصل کیا، اور علم کے بعد عرفان کے اس مقام پر پہنچی رابعہ بصری، اس مقام پر کہ امام حسن بصری جیسا امام جب وعظ کی اور خطبے کی محفل میں پہنچتے، کون امام حسن بصری؟ مولائے کائنات فرمایا کرتے تھے جب تک بصرہ میں حسن بصری ہے میں کسی کو واز کہنے کی اجازت نہیں دیتا، سب کے منبر اٹھا دو سوائے حسن بصری کے۔ وہ عظیم حسن بصری اس وقت تک محفل واز شروع نہیں کرتے جب تک کہ رابعہ بصری نہیں آ جاتی۔ کسی نے کہا حسن ایک بڑھیا کا انتظار کرتے ہو اور بڑھیا کے انتظار میں محفل روکتے ہو؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں سرد آنکھ کھینچ کر ہائے ہائے اللہ اکبر، عرفان کی جو باتیں میں بیان کروں گا رابعہ کے سوا اس کو سمجھنے والا کون ہے؟ اور بعض مواقع تو ایسے آئے کہ اللہ اکبر، حضرت رابعہ بصری نے امام حسن بصری کو تک لقمہ دیا اور آپ نے ان کی اصلاح فرمائی اور امام حسن بصری نے ان کی اصلاح کو قبول فرمایا۔ مثال کے طور پر ایک مرتبہ محفل واز سجی ہوئی ہے، آپ لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں لوگو اللہ کی طرف آؤ، لوگو اللہ کی طرف آؤ، لوگو اللہ کی طرف آؤ، اور اس کے دروازے پر دستک دو، اس کے دروازے پر دستک دو، اس کے دروازے پہ دستک دو، ایک نہ ایک دن اس کا دروازہ کھل ہی جائے گا۔ امام حسن بصری نے جب لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، دعوت دی اللہ کی طرف آؤ، اس کے دروازے پہ دستک دو، ایک نہ ایک دن
दिन दरवाजा खुल जाएगा। तो पर्दे के पीछे से एक निस्वानी आवाज आई, हसन तुम अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक देने की बात करते हो और कहते हो कि एक न एक दिन खुल ही जाएगा। अरे दस्तक तो उस दरवाजे पे दी जाती है जो बंद होता है, खुलता तो वो दरवाजा है जो बंद होता है। हसन इतना बता दो मेरे अल्लाह का दरवाजा बंद कब हुआ है जो आप दस्तक देने की बात करते हो। अंदाजा फरमाए ये इल्म इरफान की बात के हवाले से जब पर्दे के पीछे से आवाज आई और मालूम किया गया इल्म इरफान की इस अजीम बात को किसने अपनी जबान से निकाला, तो वो कोई और नहीं था, वो हजरत राबिया बसरी की जात थी। ये वो मुकद्दस खवातीन थी जिन्होंने इल्म के हवाले से अल्लाह अकबर एक मिसाल कायम की, एक अजीम जो है वो लोगों के सामने तारीख मुरत्तब की। ऐ खवातीन इस्लाम, सुन्नी दावत इस्लामी, मेरे अमीर मेरे कायद फरमाते हैं 3 ऐन की तहरीक है। सुन्नी दावत इस्लामी का मकसद 3 ऐन है। अब कुछ याद रहे न याद रहे, इस 3 ऐन को याद करके जाओ। सुन्नी दावत इस्लामी 3 ऐन की तहरीक है। नंबर 1 इल्म की ऐन, नंबर 2 अमल की ऐन, इसलिए कि इल्म हासिल करो फिर उस पर अमल करो, लेकिन इल्म अमल वाले भी तो बहुत हैं। तो फरमाते हैं तीसरी ऐन इश्क है, इल्म अमल इश्क रसूल। जब तीनों जमा हो जाता है तो इंसान जन्नत की राह का मुसाफिर बन जाता है। और मेरे इमाम ने इसी की दावत दी अपने दौर में। लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, जिना बनेगी मुहिब्बान 4 यार की कब्र जो अपने सीनों में ये 4 बाग लेके चले। आओ इल्म की तरफ पेशरफ्त करें, खवातीन भी इल्म सीखें, कौम की बच्चियां भी इल्म की तरफ आए, इल्म का परचम और इल्म दीन का परचम लेकर के आगे बढ़े। इंशाअल्लाह गुनाहों से निजात होगी, बुरे माहौल से निजात होगी, बुराइयों से निजात मिलेगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, हम सबको इल्म नाफे अता फरमाए, खाशे दिल अता फरमाए, गिरिया करने वाली आंखें अता फरमाए, खुदा और रसूल को याद करने वाला दिल अता फरमाए। और गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो गई हो अल्लाह तबारक व तआला मुआफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसका सिला इसका सवाब आपको ज़रूर अता फरमाएगा। और अपने दोस्तों से इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कराइएगा ताकि वो लोग भी जो है दीनी मालूमात हासिल कर सकें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।